یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں پہ شائع کیا ہے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے لکھا ہے، اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اس امید پہ کہ ہم اپنے اصل گھر جنت میں واپس جانے کے لیے اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر سکیں جو ابن آدم سے شیطان کے بہکانے پر جنت میں ہو گئی. ہمیں یہ مختصر سا وقفہ سب انسانوں کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی وفا ثابت کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب انسانوں کو اپنی وفا ثابت کرنے کے لیے ہمت، توفیق اور اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے اصل گھر جانے کے لیے سرخرو ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے یہ روز حشر کہے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں. بس یہی ایک جملہ سننے کے لیے، صرف یہی ایک جملہ سننے کے لیے میں آپ کے سامنے سیرت انسائکلوپیڈیا کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آج کے سبق میں ہم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی باقی کڑیاں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے لانے کی سعادت حاصل کریں گے. اسی سلسلے کا یہ سبق ہوگا کہ کس طرح سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور کس طرح بھیجا، نکاح کی تاریخ، نکاح کے وقت، زوجین کی عمر، تقریب نکاح، شرکائے تقریب نکاح، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے سرپرست، خطبہ نکاح اور نکاح خواں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر، ورقہ بن نوفل کا جوابی خطبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ولیمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کی معراج، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف آوری، کیا نکاح کا سبب حب مال تھا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سایہ عاطفت میں
सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मिसाली सलूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनफरिद तोहफ़ा, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हुस्न इंतखाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी को तरजीह नहीं दी जा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से औलाद, इन उन्वानात को बिलतरतीब आपके सामने रखा जाएगा और आप इससे ये जान पाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो आलम का पहला निकाह किससे हुआ, क्यों हुआ और उनकी औलाद कौन कौन सी थी और कौन से लोग इस निकाह में शामिल हुए और दीगर निकाह की तकरीबात में क्या क्या इंतज़ामात थे। तो आइए हम आते हैं सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह किस तरह भेजा। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये पैगाम भेजा, मेरे अमज़ाद, मैं आपसे शादी की आरज़ूमंद हूँ। आप मेरे करीबी अज़ीज़ हैं, साहिबे शर्फ़ व वक़ार हैं, नस्ब में बहुत मुमताज़ हैं, अमानत, हुस्न खुल्क और सदक़ो सफ़ा आपका तुर्रा इम्तियाज़ है। ये पैगाम उन्होंने किस तरह भेजा, आइए अब हम इसे समझने की सादत हासिल करते हैं। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में निकाह का ये पैगाम किस तरह भेजा। बहुत सी सीरत निगारों ने मुख्तलिफ बातें रवायत की हैं, जिनकी कुछ तफसील आपके सामने मैं पेश करने की सादत हासिल करूँगी। याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन नफीसा बिनत उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली थी। वो कहती हैं कि हज़रत खतीजा ने पैगाम निकाह देने के लिए मुझे चुपके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। ये आपके शाम के तिजारती सफ़र से वापस आ जाने के बाद की बात है। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आपको निकाह करने में क्या रुकावट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं निकाह कर लूँ। मैंने अर्ज़ की, अगर आपकी ये ज़रूरत पूरी कर दी जाए और आपकी खिदमत में मालो मनाल, जमालो कमाल और शर्फ़ व वक़ार के साथ बराबरी की बुनियाद पर निकाह की पेशकश की जाए तो क्या आप इसे कबूल फरमा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, वो ख़ातून कौन है। मैंने कहा, खतीजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला मेरे लिए ये कैसे मुमकिन है। मैंने अर्ज़ की, आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, बस अब ये मेरा काम है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी ज़ाहिर फरमा दी। नफीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं भागम भाग खतीजा के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि आप फ़लाँ फ़लाँ वक्त हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आइए। साथ ही उन्होंने अपने चचा उमर बिन असद को भी बुला भेजा। वो आए तो सैयदा ने इनसे गुजारिश की कि आप मेरा निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दें। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं के साथ तशरीफ़ ले आए। यूँ बख़ैर खूबी निकाह हो गया। एक रवायत में ये भी बताया गया है कि जब सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह की पेशकश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से मशवरा किया। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही मुस्तअद निकले। सुनते ही फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद खुवैलिद बिन असद के पास पहुँचे। इनसे सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के बारे में बातचीत की। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया। अबू मिजल्स रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहन से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और मेरे बारे में बात करो।
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی اور بڑے ہی مہذب اسلوب میں اپنی رضامندی ظاہر فرما دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اس مبارک شادی پر بخوشی متفق ہو گئے۔ اب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا واقعہ سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہم دوست تھے۔ ہم دونوں صفا و مروہ کے بیچ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بہن خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نمودار ہوئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خالہ بنت خویلد آگے آ گئیں۔ انہوں نے مجھے بلایا تو میں ان کی طرف چلا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تھے اسی جگہ رک گئے اور میرا انتظار فرمانے لگے۔ خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کے دوست خدیجہ سے شادی کی رغبت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، واللہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالہ کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے کوئی دن طے کر لو تاکہ اس دن ہم ان کے ہاں چلے جائیں۔ میں نے یہ بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے کہی۔ وہ کہنے لگیں، آپ حضرات صبح ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ ہم اگلی صبح ان کے پاس پہنچ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بھی بلا رکھا تھا۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے ایک گائے ذبح کر رکھی ہے اور خیر النساء سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عروسی لباس پہن کر تشریف فرما ہیں۔ نکاح کی تاریخ، اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سفر شام سے واپسی کے بعد ہی ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو اس کے 2 مہینے 25 دن بعد ماہ سفر کے آخر میں یہ مبارک نکاح ہوا۔ یہ 26 عام الفیل کی بات ہے۔ نکاح کے وقت زوجین کی عمر، نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ نکاح کی تقریب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت قدے پر منعقد ہوئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب طے شدہ دن چڑھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلا بھیجا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا صحبان کے ساتھ تشریف لائے۔ ان میں جناب ابو طالب سب سے آگے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم پہنچے تو انہوں نے ایک گائے ذبح کی ہوئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدہ پوشاک زیب تن فرما رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریب نکاح میں قریش کے سرداروں کے تقریباً 10 افراد شریک تھے۔ ان میں سر فہرست آپ کے چچا جناب ابو طالب اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سرپرست، کسی مورخ نے ان کے چچا عمرو بن اسد کو سرپرست نکاح بتایا ہے تو کسی نے ان کے والد خالد بن اسد کو۔ خطبہ نکاح اور نکاح خواں، نکاح کا خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبے کے جو الفاظ متعدد روایات سے ماخوذ ہیں ان کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ماد کی اصل سے اور مضر کے نسب سے پیدا فرمایا، ہمیں بیت اللہ کا پاسباں، حرم شریف کا رکھوالا اور منتظم بنایا، ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے،
ہمیں ایسے حرم سے نوازا جو امن کا گہوارہ ہے، ہمیں لوگوں کا حکمران بنایا اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں اسے برکات سے نوازا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و وقار، اعلیٰ ظرفی اور فضیلت و دانائی کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ جس سے بھی مقابلہ کیا جائے یہ اس سے بڑھ کر عظمت والے ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے پاس مال کم ہے تو مال تو آنی جانی چیز ہے، ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، عارضی متاع واپسی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کی قرابت داری سے تم سب بخوبی آگاہ ہو۔ وہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے خواہش مند ہیں اور ختیجہ بھی ان کی طرف رغبت رکھتی ہیں۔ جو حق مہر تم لوگوں نے طلب کیا ہے وہ میرے مال سے فی الفور ادا کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بلند شان کے حامل ہوں گے اور ان کی خبر ہر سو پھیل جائے گی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر۔ مختلف روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مذکورہ خطبہ نکاح میں ابو طالب نے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12.5 اوقیہ چاندی مالیتی 500 درہم باوزن 1487.5 گرام مہر مقرر کیا ہے اور یہ ختیجہ کی طلب پر موقوف ہے، فوری طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور تاخیر سے بھی۔ سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 12.5 اوقیہ چاندی ہی لکھا ہے۔ کچھ سیرت نگاروں نے چاندی کے بجائے 12.5 اوقیہ سونا لکھا ہے۔ کچھ نے بتایا ہے کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 20 اونٹنیاں تھیں۔ ورقہ بن نوفل کا جوابی خطبہ۔ تقریب نکاح بدستور جاری تھی۔ ابو طالب کا خطبہ نکاح ختم ہوا، پھر ورقہ بن نوفل نے جوابی خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ویسا ہی بنایا جیسا کہ آپ نے بیان کیا، ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سے فضیلت بخشی جنہیں آپ نے شمار کیا ہے۔ بس ہم عرب کے سردار اور قائد ہیں اور تم اس سب کچھ کے اہل اور لائق ہو۔ عرب تمہاری فضیلت کا انکار نہیں کرتے، تمہارے خاندانی شرف و وقار کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تم سے یہ رشتہ استوار کرنے اور تمہارے شرف میں شامل ہونے کے لیے ہماری آرزومندی کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا قریش کی جماعتوں گواہ رہو، میں نے ختیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے حق مہر کا بھی ذکر کیا۔ ان کا یہ خطبہ سن کر ابو طالب کہنے لگے، میری خواہش ہے کہ اس مبارک کام کے موقع پر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمرو بن اسد بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ عمرو بن اسد فوراً بولے، اے قریش کی جماعتوں گواہ رہو، میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ختیجہ بنت خویلد سے کر دیا ہے۔ اس موقع پر عمرو بن اسد کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں، هو الفحل لا يقطع انفه۔ یہ تو ایسی محترم شخصیت ہیں جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کے بعد سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چاندی یا سونے کے 2 اوقیے بھیجے اور کہا کہ اس کی عمدہ پوشاک خرید کر مجھے ہدیہ کیجیے، چند مینڈے اور متفرق اشیاء ضرورت بھی خرید لیجیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ولیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ اس موقع پر 1 یا 2 اونٹ نہر کیے گئے اور لوگوں کی ضیافت کی گئی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے دف کا انتظام بھی کیا گیا جسے چھوٹی بچیاں بجا رہی تھیں۔ شریعت نے شادی اور عید کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے دف ہی استعمال ہو۔ اسے بعض لوگ تار کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے، اگر یہ دونوں طرف سے بند ہو تو پھر اس کا نام ڈھول ہوگا، جو آلات موسیقی میں سے ہے، اور تمام آلات موسیقی حرام ہیں۔ دف کے ساتھ کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔
مثلاً ایسے گانے نہ ہوں جو فحش اور جنسی جذبات بھڑکانے والے ہوں، اس سے کوئی فتنہ رونما نہ ہو۔ بعض خوبصورت آوازیں سن کر مردوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دف بجانے کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف نابالغ بچیوں کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے محمد کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ جائیں، 1 یا 2 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو کھلائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ولیمہ تھا۔ اس موقع پر ابو طالب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اظہار تشکر کے لیے کہا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الکرب ودفع عنا الغموم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری پریشانیاں اور تفکرات دور فرما دیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد